ناول آتش زیرپا کس نمبر 8 تھیٹر کے عروج زوال کی وہ کہانیاں نہیں تھیں جو اس نے پڑھی یا کسی نے سنی تھیں۔ وہ ایک بھرپور زندگی تھی جسے وہ اندر سے محسوس کرتا ہوا اسے جیتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ یہ اس کا شوق نہیں ایک خواب تھا، مگر ایسا خواب جسے عروج کے وقت محبت نے بکھیر کر رکھ دیا تھا، اور اب اس کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ کمرشل کامیڈی تھیٹر جو محض جگت بازی اور رقص کے گرد گھوم رہے تھے، یہ بھی زوال کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور کچھ عرصے سے واقعی ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا جب حکومت نے اداکاروں کے رقص پر پابندی لگا دی، کیونکہ رقص کے نام پر جو پیش کیا جانے لگا تھا وہ قابل اعتراض تھا۔ اس پابندی کے بعد البتہ شائقین کی جو تعداد محض اس مجرے کو دیکھنے آتی تھی وہ بھی کم ہوتی چلی گئی، اور تھیٹر میں آنے والے شائقین پہلے سے ہی کم ہوتے جا رہے تھے۔ مگر تبھی وہ تیمور جس نے آن دا سٹیج نہ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ سٹیج پر آ گیا، لیکن اس بار اس کا آنا بالکل مختلف تھا۔ وہ اس کے لیے قطعی تیار نہ تھا، لیکن اس کے پروڈیوسر اور بھاری معاوضے کی رقم کی پیشکش نے اسے منا لیا۔ وہ دوبارہ سٹیج پر آیا، اور ایسا کہ ایک عرصے بعد پہلا ڈرامہ تھا جو گولڈن جوبلی تک پہنچ گیا تھا۔ آج رات انہیں فنکشن پہ جانا تھا۔ کافی دنوں بعد ایک فنکشن ہاتھ لگا اور ساری رات جاری رہنا تھا۔ چنبیلی اور چھنا میں تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ شہزادے کا کیا کیا جائے۔ اس سے پوچھا تو اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کو ساتھ لے جائے یا پھر وہ گھر میں اکیلا ہی رہ لے گا۔ دوسری صورت تو قابل قبول ہرگز نہیں تھا، اور اس کے پاس کسی کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آخر چھنا نے یہ فیصلہ کیا کہ شہزادے کو حاجی صاحب کے گھر آج رات کے لیے بھیج دیا جائے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد چنبیلی نے اسے راضی بھی کر لیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر حاجی صاحب کے گھر چلی آئی۔ حاجی صاحب تو گھر تھے نہیں، البتہ سائمہ چڑیا نے دروازہ کھولا، اور چنبیلی کی بات سن کر اس نے فوراً شہزادے کو گھر کے اندر بلا لیا اور چنبیلی سے کہا کہ وہ بے فکر ہو جائیں۔ چنبیلی واپس چلی گئی۔ سائمہ اسے لے کر گھر کے اندر آئی۔ یہ چھوٹا سا لیکن خوبصورت گھر تھا۔ گھر میں سائمہ کا ایک اس سے چھوٹا بھائی حمید اور اس کی امی تھی۔ اس نے شہزادے کے بارے میں مختصر بتایا کہ یہ ابا کے مہمان کی حیثیت سے آج رات گھر میں رہیں گے، جس پر اس کی امی نے بڑی شفقت سے اس کا استقبال کیا۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ حاجی صاحب کی کوئی روٹین نہیں تھی کہ رات کو کب اور کس وقت کھانا گھر آتے ہیں، اس لیے ان سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا، جس کے دوران بھی سائمہ فر فر بولے جا رہی تھی اور وہ بس خاموشی تھا۔ کھانے کے بعد سائمہ نے کہا کہ وہ اپنا گھر دکھائے، کیونکہ پھر پتہ نہیں کہ وہ کب آئے یہاں۔ یہ کہہ کر اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسے مختلف کمروں میں گھماتی رہی۔ چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں کارنر پر رکھی ایک تصویر کو دیکھ کر وہ پہلی بار چونکا۔ اس تصویر میں حاجی صاحب کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے اس گھر میں یہ پہلا سوال کیا تھا۔ یہ میرے ابا کے دوست تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ سائمہ نے پھر چونک کر بولی، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ اس نے جواب نہ دیا اور پھر دوسری تصویریں دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ ان تصویروں کے متعلق بتانے لگی۔ وہ اس کے والدین کی جوانی اور ان دونوں بہن بھائیوں کے بچپن کی تصویریں تھیں۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم میں ہی چیزیں کو دیکھنے میں مصروف تھے کہ حاجی صاحب گھر آ گئے۔ وہ موبائل پر کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں، مجھے بھی بس وہیں پتہ معلوم ہے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے بھی نہیں۔ تم ایسا کرو کہ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھو اور تلاش جاری رکھو۔ جیسے ہی وہ مجھے ملے فوراً بتانا۔ خدا حافظ۔ انہوں نے موبائل آف کیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ایک سفید ڈبہ سائمہ کے حوالے کرتے ہوئے بولا، یہ جا کر میرے کمرے کی الماری میں رکھ دو اور اپنی امی سے بولو میرا کھانا لگا دیں۔ سائمہ ڈبہ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ شہزادہ خاموشی سے سامنے کھڑا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ جی بیٹا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا مجھے۔ انہوں نے کہا تو اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سر ہلا کے رہ گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، جب دل چاہے بتا دینا، اور بالکل آرام سے رہو جہاں۔ تم میرے لیے بالکل میرے بچے جیسے ہو۔ پھر خاموشی رہا۔ اتنے میں سائمہ اندر آ گئی۔ پاپا، یہ عامر انکل کو جانتا ہے۔ اس نے آتے ہی پہلی بات یہ بتائی کہ جس پر حاجی صاحب چونک گئے۔ واقعی تم جانتے ہو انہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی وہ تصویر دیکھی تو پوچھا کہ یہ کون ہیں؟
صاف لگ رہا تھا کہ یہ جانتا ہے انہیں۔ وہ شرارت تمیز لہجے میں بولی اور پھر وہ یوں بیٹھا جیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ ان کی تصویر دیکھ رکھی ہے میں نے، ہمارے گھر میں بھی تھی، ابا کے دوست تھے۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، اور تمہارے ابا، ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے سختی سے اپنے ہونٹ بھیج لیے اور مضطرب نظر آنے لگا۔ چند لمحے کی خاموشی ڈرائنگ میں روم میں چھائی ہوئی رہی، اور پھر باہر سے سائمہ کی امی کی آواز سنائی دی، کھانا لا گیا ہے۔ حاجی صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ سائمہ بھی اسے لے کر ایک کمرے میں چلی آئی جہاں وہ 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ تم یہاں حمید کے ساتھ سو جاؤ، میں آج رات امی کے پاس سو جاتی ہوں، صبح چھٹی ہے ہمیں اسکول سے، کل کا دن خوب ہنگامہ کریں گے، وہ چہکتی ہوئی بولی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ شہزادہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں کی طرح سونے سے پہلے وہ انہیں کربناک خیالوں میں ڈوبا رہا، جنہیں یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے وہ نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک سے جھنجھوڑ کر جگایا گیا۔ جگانے والے حاجی صاحب تھے اور ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی گار تھپ تھپاتے ہوئے اس طرح جگانے کی کوشش میں تھے۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے حاجی صاحب کا حالت کا اندازہ ہو گیا۔ کہاں ہے تمہارا بابا؟ بولو، جلدی جواب دو، شابش۔ وہ گنگسا خوف زدہ نظروں سے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ خدا کے واسطے بیٹا، اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے تو فوراً بتا دو، ہم کئی دنوں سے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھو، میں جان گیا ہوں تمہارے ابا کون ہیں۔ میرے دوست عامر وہیں ایک دوست تھا، میں جان گیا ہوں، لیکن میں نہیں یہ جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ بہت دنوں سے وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ ان کی بات سے وہ چونک پڑا۔ ماما، میں نہیں جانتا، منفی میں سر مارنے لگا۔ تد انہیں اکیلے جانے کیسے دیا؟ کیا تم گھر سے بھاگ گئے ہو؟ کہیں وہ تمہارے ڈھونڈنے میں تو گم نہیں ہوئے؟ مجھے بتاؤ، خدا کے واسطے بیٹا، اپنے ناراضگیوں کو بھول جاؤ، یہ سنجیدہ معاملہ ہے، مجھے بتاؤ جو تمہیں معلوم ہے۔ وہ تیز گہری سانس لیتا ہوا خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک تو اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا ابا اپنے گھر سے غائب ہے، دوسرا حاجی صاحب کی حالت۔ سختی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے جس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی نہیں بولے گا، اس لمحے کے سامنے وہ ٹوٹ گیا اور بول پڑا۔ اس نے وہ بتایا کہ ہوا کیا تھا، سب بتا دیا۔ ارے چلنا، قسم سے بہت مزہ آئے گا، گیند کو ہاتھوں سے اچھالتے لڑکے نے کہا۔ یار تو جانتا ہے مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے پارک میں آئے تھے، لیکن گراؤنڈ میں پانی لگا ہوا تھا، باقی کے لڑکے واپس چلے گئے، جبکہ یہ دونوں ایک طرف خشک جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہی تو جا رہے ہیں نا؟ مجھے نہیں کرنی کوئی دلچسپی پیدا، یار گولڈن جبلی شو ہے، اتنا ہٹ ہوا ہے، وہ جمی ہے نا، جمی 4 بار دیکھ آیا ہے، اور وہ چسکے لے کر بتاتا ہے کہ مجھے تو جیلی ہو جاتی ہے۔ یار تو صرف جمی کے لیے یہ کرنے جا رہا ہے، کوئی حال نہیں تیرا ویسے؟ نہیں، صرف اس کے لیے نہیں، تو مال پہ نہیں گیا؟ یہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، گولڈن جبلی شو، نینا کی شاندار پرفارمنس۔ یہ نینا کون ہے؟ ہیجڑا ہے، ہیجڑا، یہ کمال کا ڈانس کیا اس نے، اس وجہ سے تو اتنا ہٹ ہوا ہے ڈرامہ۔ تو ایک ہیجڑے کا ڈانس دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ تو کیا؟ جمی بتا رہا تھا کہ بڑی بڑی اداکاروں سے زیادہ اچھی ڈانس کیا ہے اس نے، بالکل بھی ولگر نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو، مجھے نہیں کوئی دلچسپی تیرے ہیجڑوں میں، اور یہ بتا، تم لوگوں کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی؟ تم لوگ نہیں، ہم جائیں گے، یہ انٹری کی فکر مت کر، جمی نے مجھے پاس دیے ہیں، بس تم تیار رہنا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تجھے میرے ساتھ جانا ہوگا بس۔ وہ چلایا، نہیں نہیں نہیں۔ مگر اس رات وہ اسے لے گئے۔ گولڈن جبلی شو تھیٹر آج بھی فل تھا، ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج رہا تھا۔ ہیوی ساؤنڈ سسٹم پر ایک گانے کا ابتدائی میوزک شروع ہوا تو نیلنگو مدھم روشنی میں نینا نے سٹیج پر انٹری دی۔ تماشائیوں کے شور میں ایک میوزک کی آواز دب گئی۔
नैना स्टेज के ऐन वस्त में टांगों को खम दिए और दोनों बाजू सर के उठाए किसी मूर्ति की तरह साकिन खड़ी थी। हाल में शोर थमा, म्यूजिक की आवाज बुलंद हुई और फिर स्टेज आंखों की चुंदिया देने वाली रोशनी में नहा गया। एक लम्हे को जैसे हाल में मौजूद हर शय थम सी गई। फिर इस सकवत को साउंड सिस्टम से उभरने वाली ढोल की तेज थाप ने तोड़ा तो जैसे लगा हर कोई सकवत के तिलिस्म से आज़ाद हो गया है। नैना का जिस्म म्यूजिक पर थरक उठा। अभी उसके चेहरे पर दुपट्टे का पल्लू बाकी था, जिसे अचानक ही घूमते हुए उसने सर से नोचकर दूर फेंक दिया। हाल में फिर से सीटियां गूंजी। पहली रो में बैठे एक बूढ़े को जोश आया। वो अपनी जगह से उठकर स्टेज के पास आकर नाचने लगा। ये देखकर चंद नौजवान भी उसके साथ शामिल हो गए। हाल में शोरगुल बढ़ गया। दरमियानी रो में बैठे दोनों लड़के भी बाकियों की तरह सामने देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक की कैफियत कुछ अलग थी। चंद लम्हे बाद वो अपनी जगह से उठा और हाल की सीढ़ियाँ उतरते हुए स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। उस स्टेज की तरफ जाना जाता देखकर उसके दोस्त ने मुंह से में उंगली डालकर सीटी बजाई और चिल्लाया, वाह मेरी जान, दिखा दे अपना जलवा। इर्द गिर्द की सीटों पर बैठे तमाशाई भी उसे स्टेज की तरफ देख कर जोर जोर से तालियां बजाने लगे, मगर स्लो मोशन में हाल की सीढ़ियां उतरते हुए उसका स्टेज तक पहुंचने से पहले ही म्यूजिक बंद कर हो गया। नैना का रक्स थम गया। नाचने वाले अपनी सीटों की तरफ वापस जाने लगे। हाल में तालियों और विंस मोर की सदाएं गूंज रही थीं। गाना और रक्स खत्म होने के बावजूद लड़का स्टेज की तरफ बढ़ता जा रहा था। स्टेज पर नैना के गेटअप में मौजूद तैमूर अपनी गहरी सांसों को संभालते हुए झुक झुक कर तमाशाइयों से अपनी परफॉर्मेंस की दाद वसूल कर रहा था। तालियों की गूंज से एक मरतबा फिर वो माजी में ले गई। ये रक्स उसे मीना ने सिखाया था और उसकी रक्स की परफॉर्मेंस ने उसे पहली बार सुपरहिट ड्रामा दिया। खावर शहीन का ड्रामा आधा मर्द और आधी औरत। इस रक्स की वजह से शोहरत की देवी ने उसके सर पर हाथ रखा था, लेकिन फिर वो सब कुछ उससे छिन गया और इतने सालों बाद नाकामी और जवाल के मौसमों से गुजरकर जब खुद उसने परफॉर्मेंस के तौर पर फरमोश कर दिया, तब इस रक्स का आइडिया एक प्रोड्यूसर ने से दिया। देखो तैमूर, मैं तुम्हारी वो परफॉर्मेंस देखी थी, कमाल थी। यकीन करो इस स्टेज पर इस तरह के तमाशाइयों के सामने ये एक अछूता ख्याल होगा। मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करना चाहते, शायद इसलिए कि तब उसे देखने वाले कुछ और तरह से देखते थे, यहाँ कुछ और तरह देखेंगे तो क्या हुआ? फ़र्क कहाँ है? सिर्फ टाइमिंग का तो फ़र्क है। वहाँ तुम जनाना लिबास पहनकर नाचते थे, लोग उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टर समझकर देखते थे और दाद देते। यहाँ तुम जनाना कपड़े पहनकर वहीं रक्स करोगे तो लोग तुम्हें ख्वाजा सरा समझेंगे, लेकिन दाद तो देंगे ना। तुम पर परफॉर्मर हो, तुम अपनी सोच के मुताबिक परफॉर्म करो। वहाँ कर दी जहाँ दोनों जगह से तुम्हें दाद ही मिलेगी, शोहरत ही मिलेगी। लोग क्या समझेंगे, इससे तुम्हें क्या लेना देना? फिर मुआवजा भी तो देखो। मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की शदीद ज़रूरत है आजकल, वैसे भी तुम एक परफॉर्मर हो। चाहे तुम 10 साल भी मेकअप आर्टिस्ट की जगह काम करो, हकीकत में तुम एक परफॉर्मर हो। तुम्हारी जगह बैक द स्टेज नहीं, ऑन द स्टेज है। देखो तैमूर, किस्मत हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार दस्तक देती है। अगर उसने दरवाज़ा ना खोला तो वापस कभी नहीं आती। तुम ऐसा कर चुके हो, मगर शायद पहले इंसान होगे जिसने किस्मत ने दोबारा पलट कर दस्तक दी। फिर तुम उसे खो दोगे अगर जल्दी फैसला नहीं किया तो। तैमूर मान गया। अब जब उसने तवील अरसे के बाद ऑन द स्टेज पर परफॉर्मेंस दी तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे इतनी दाद मिलेगी, जो उससे ही नहीं सारी थिएटर इंतजामिया को हैरान कर देगी। फनकार के लिए दाद से बड़ा इनाम कुछ नहीं होता। उसका सारा खौफ दूर होता चला गया तो उसके वहम गुमान भी ना था कि उसकी परफॉर्मेंसेस की वजह से ये ड्रामा गोल्डन जुबली शो कर जाएगा। उसने ख्यालों को झटक कर अपना सर झुका उठाया और मुस्कुराकर अलविदाई नज़रों से देखा। स्टेज की लाइट्स की वजह से हाल कमरे में दूर तक साफ नज़र नहीं आया, लेकिन हाल के दरमियान सीढ़ियों से उतरकर स्टेज की तरफ आता एक लड़का रोशनी के इस हिस्से में पहुंच गया था जहां स्टेज से भी उसे साफ देखा जा सकता था। तैमूर ने उसकी तरफ देखा, बुत बनकर रह गया। ये कोई और नहीं था, उसका बेटा वो अमाद था, जिसके चेहरे पर नाकाबिल यकीन हैरत और आंखों में ऐसी नफरत की बिजलियां थीं कि तैमूर का सारा वजूद सनसना उठा। उसके जहन में पहला ख्याल अपने हुलिये के मुतल्लिक आया। वो जनाना लिबास पहने, मुंह पर मेकअप थोपे, एक काबिल एतराज़ हालत में था। बेख्तियार उसकी हालत से करबनाक चीख की आवाज़ निकली। वो चीख थिएटर से बिछड़ी गूंज की कराहट से मुशाबह थी, जिसे मौत का सामना हो। ये शिकार के आगे भागते हुए उस गजाल के हलक से निकली इंतहा की कर्ब की मुजस्सम करती चीख, जिसे अपने मौत का यकीन हो गया हो और वो सिर्फ एक ही नहीं
وہ اسٹاری کیفیت میں پوری جان سے چیختا چلایا گیا۔ اس کی چیخوں سے ہال کمرے میں سکوت طاری ہو گئی۔ ہال کمرے میں لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ نینا بری طرح چیخ رہی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی۔ چیختے چیختے وہ گھٹنوں کے بل سٹیج پر گر سی گئی اور اپنے ہاتھوں سے منہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی چیخوں میں ایسی درد بری دیوانگی تھی جس نے ہال میں موجود ہر شخص کو مبہوت سا کر دیا۔ تبھی اوپر سے سٹیج کا پردہ نیچے گرنے لگا، حتیٰ کہ نینا ودو کا وجود اس پردے کے پیچھے چھپ گیا، لیکن اس کی چیخوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ سٹیج کے سامنے کھڑا لڑکا کب سے خاموشی سے ایگزٹ ڈور سے نکل کر چلا گیا۔ تھیٹرز کا نکل کر وہ جس طرح پہنچا یہ وہیں جانتا تھا۔ ایک عجیب سی کرب کی کیفیت۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک رشتے کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہی رشتہ اس کی تمام تر محبت، تمام تر اعتبار اور کائنات کا محور تھا، اور آج اس نے اپنے اعتبار کو کرچی کرچی ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے باپ کو ہیجڑے کے روپ میں لوگوں کے سامنے ناچتا ہوا دیکھا۔ اس منظر نے اس کے دل میں اچانک سیاسی نفرت پیدا کر دی جس نے اس کی ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفتوت کر دی۔ گھر پہنچ کر جیسے سیلاب بند ٹوٹتا ہے ایسے ہی اس کا غصہ باہر نکلا۔ اس نے جو سامان ہاتھ لگا پٹخ دیا، توڑ دیا، پھینک دیا۔ اپنے کمرے میں سب کچھ پلٹ کر تیمور کے کمرے میں گھس گیا، وہاں بھی توڑ پھوڑ کی۔ پھر اس کمرے میں داخل ہوا جو اس کی خواہش پر تیمور نے بنایا تھا۔ یہ خواہش بھی کتنی عجیب تھی۔ اس نے ایک بار تیمور سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو تیمور نے کہا کہ وہ اسے جنم دے کر فوت ہو گئی۔ تبھی اس نے کہا کہ ماں کی چیزیں کہاں ہیں، جس پر تیمور نے کوئی جواب نہ بن پایا، جس پر اس کی خواہش یہ تھی کہ امی کی چیزوں سے سجا ایک کمرہ ہونا چاہیے، اور اس کی خواہش کو تیمور نے پورا کر دیا۔ ایک پورا کمرہ انہوں نے سیٹ کیا جہاں اس کے ماں کے نام کی جوتی، کپڑے اور میک اپ تک کا سامان رکھا تھا۔ جب کبھی اسے ماں کی شدید یاد آتی، وہ تیمور سے ناراض ہوتا تو اسی کمرے میں آ بیٹھتا۔ اسے لگتا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے۔ آج بھی اپنے غصے کا اظہار کر کے تھک چکا تھا تو اس کمرے میں آ بیٹھا، لیکن آج کی ناراضگی کچھ اور طرح سے تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا اور چیزیں اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ بآخر تھک کے فرش پر بیٹھے قالین پر گر گیا۔ کتنی دیر وہاں بیٹھا سسکتا رہا، پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے سنگار والی میز کے شیشے میں ایک ناگفتہ بے حالت پہ نظر پڑی۔ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ٹیبل کی سطح پر پڑی میک اپ کٹ کھول کر منہ پہ پاؤڈر ملا، سرخ لپسٹک لگائی، میک اپ کے نام پر جو پینسل اور رنگ پڑے تھے تقریباً سب کا بے دریغانہ استعمال کیا۔ پھر مڑ کر الماری میں ایک زنانہ سوٹ نکال کر پہنا اور شیشے کی طرف مڑ کے اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ اپنی حلیوں کو دیکھتے ہوئے سٹیج پر نینا کے روپ میں ناچتے تیمور کا عکس نظر آیا۔ اس نے لپسٹک سے شیشے پر لکھا، مجھے نفرت ہے آپ سے، اور پھر وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ روتا جا رہا تھا کسی ایلین کی طرح، رات کے اس پیر لاہور کی گلیوں میں چلتا جا رہا تھا۔ اسے خبر نہیں کہ وہ کب تک چلا، کہاں تک پہنچا۔ صبح ہو گئی۔ وہ دن کی روشنی میں لوگوں کی نظروں سے بے پرواہ گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا، بھوکا پیاسا، اپنی نفرت، اپنے غصے کو پیتا ہوا چلتا رہا، تاکہ پھر رات ہو گئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے، بس جسم کی طاقت نے ساتھ چھوڑا تو ایک نئی تاریک سڑک پر گر گیا۔ وہاں سے ہوش آیا تو چھنا کے گھر میں تھا۔ اپنی کہانی کو سناتے ہوئے وہ روتا جا رہا تھا۔ رات بیت چکی تھی، فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ حاجی صاحب کسی بت کی طرح بیٹھے اس کی داستان ہوش ربا سن رہے تھے، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے اور سسکیاں بھرتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حاجی صاحب کو سمجھ نہ آیا کہ اسے دلاسا کیسے دے، پھر اس نے کندھوں کو تھپکایا اور لٹا دیا۔ تم سو جاؤ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اسے تھپکی دے کر باہر چلے گئے۔ وہ سسکتا رہا۔ حاجی صاحب نماز پڑھ کر آئے تو وہ سو چکا تھا۔ صبح 7 بجے ہی چنبیلی اسے لینے آئی تو حاجی صاحب نے اسے کہا کہ وہ رات دیر بعد سویا ہے، جب بیدار ہوگا تو وہ خود چھوڑ جائیں گے، جس پر چنبیلی واپس چلی گئی۔ وہ 11 بجے بیدار ہوا۔ حاجی صاحب اس کے جاگنے کے ہی منتظر تھے۔ انہوں نے سختی سے سائمہ اور امید کو منع کیا کہ اسے خود سے نہ جگائے۔ گھر میں کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ رات کو کیا ہوا۔ حاجی صاحب نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر ناشتہ کروایا، پھر اس سے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل آئے، لیکن وہ اسے چنبیلی کے گھر لے کر نہیں آئے بلکہ ایک اور جگہ لے کر آئے۔ یہ پیلے رنگ کے چونے سے ڈھکی ایک پرانی حویلی تھی، اور عماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس حویلی میں رہنے والے سارے نفوس خواجہ سرا تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تھی کہ حویلی کے اندر کافی تعداد میں اسلحہ نظر آ رہا تھا۔ حاجی صاحب ایک کمرے میں بیٹھے خواجہ سرا کے پاس پہنچے، جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اپنے ڈیول ڈول اور حلیے کے اعتبار سے وہ بھرپور مرد نظر آتا، لیکن اپنی لمبی گندی ہوئی چٹیا کے پیچھے گھما کر سینے کے سامنے لٹکائے اسے مسلسل سہلاتے ہوئے جب ایک مختلف ٹون میں بولا تو پتہ چلا کہ یہ خواجہ سرا ہے۔ وہ حاجی صاحب اور اس کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اللہ خیر کرے حاجی صاحب، آپ صبح صبح، اور یہ کون؟ وہ ہاتھ نچا کر بولا، یہی بتانے تو آیا ہوں ملکہ، لیکن پہلے یہ بتا کہ تیمور کا کچھ پتہ چلا؟ حاجی صاحب نے پوچھا۔
ارے کہاں جی، ڈھونڈا تو جا رہا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ چٹیا کو سہلاتے ہوئے مسلسل عماد کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ یہ لڑکا، اسے پہچانتے آپ؟ حاجی صاحب نے کہا تو اس نے نفی میں سارا لایا۔ یہ تیمور کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر ملکہ بری طرح چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا بول رہے ہیں حاجی صاحب؟ واقعی یہ وہی ہے؟ ہاں یہ وہی ہے جسے لے کر تیمور آپ لوگوں کی مدد کے لیے ایک بار یہاں آیا تھا۔ حاجی صاحب کی بات پر تیمور ایک بار چونکا۔ کتنا بڑا ہو گیا رے، یہ تو کمال ہے، میں تو پہچان بھی نہ پائی، اتنا منا سا تھا یہ، میں گود میں لے پھرتی تھی اسے، تجھے یاد ہے تجھے؟ ہاں ہیں، وہ مسرت میرے لہجے میں بولا، لیکن حماد کے چہرے پر حیرانی کا دریا بہہ رہا تھا۔ ملکہ چونک کر بولی، ارے حاجی صاحب یہ وہی ہے تو اسے ضرور پتا ہوگا کہ اس کا بابا کہاں ہے۔ میں پوچھ چکا ہوں، نہیں بتایا ہے، بلکہ اس نے تو کچھ اور ہی کہانی سنا ڈالی، اور لگتا ہے کہ تیمور کی گمشدگی کے پیچھے یہی وجہ ہے۔ حاجی صاحب نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر ملکہ کو وہ ساری کہانی سنانے لگا جو رات کو حماد نے سنائی۔ بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسے تیمور اس کی تلاش میں کہیں گھوم رہا ہے۔ ملکہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر عجیب سے لہجے میں بولی، کیوں رے، اتنا غصہ کا ہے اپنے باوے پر؟ بس اس بات پر کہ وہ زنانہ لباس پہن کر ہماری طرح ناچا تھا، پر تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیری خاطر اس نے اپنے جسم پر گولی بھی تو کھائی تھی، اور گلیے میں تجھے اٹھا کر تیری جان بتانے کے واسطے قاتلوں کے آگے میلوں بھاگا تھا۔ حماد سن ہو کر رہ گیا۔ ملکہ بولے گا، تجھے معلوم نہیں؟ ارے تیرا سگا باپ بھی ہوتا تو تیری خاطر وہ نہ کرتا جو اس ماں کے چنے نے کیا۔ تو اس سے ناراض ہو گیا؟ ارے تو 7 جنموں تک اس کا احسان نہیں اتار سکتا رے۔ اور پھر ملکہ نے اس کی زندگی کی کتاب کے وہ صفحات سامنے کھول دیے جن سے وہ ناآشنا تھا، اور ان صفحات پر اس کے لیے ایسی حیرت موجود تھی کہ اگر وہ رو رہا تھا تو اس کا رونا ایک الگ قسم کا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اس شہر میں سب سے بڑی بناگا داتا کا دربار ہی ہو سکتا ہے۔ تیمور ایک سٹون سے ٹیک لگائے سر کو جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، کپڑے مسلے ہوئے تھے۔ جس بات کی غمغازی کر رہے تھے وہ خود سے کتنا لاپرواہ ہو چکا تھا، اور اس قسم کی لاپرواہی عجیب نہیں تھی۔ بظاہر سکون سے نظر آنے والے اس کے وجود میں اندر کرب کا ایک سمندر کئی دنوں سے ابھی تک تلاتوں میں خیز ہی تھا۔ وہ لاکھ سر کو جھٹکتا، خیالوں کے دھارے کا رخ بدلنے کی کوشش کرتا، لیکن کبھی فلیش لائٹ کی طرح وہ مناظر بار بار اس کے ذہن پر جلغار کر رہے تھے جنہوں نے ان کے اندر ایک سونامی کی طرح تباہی مچائی تھی۔ تالیوں کا شور، میوزک کی بیٹ، اس کا ناچنا ہوا وجود، اور اس کی طرف دیکھتا ہے حماد کی 2 آنکھیں۔ ان 2 آنکھوں میں کیسی وحشت تھی، کیسی حیرانی اور کیسی نفرت، جیسے بجلیاں کڑکتی ہوں اور اس پر آن پڑی ہوں۔ اس کا وجود راکھ بن کر رہ گیا ہو۔ اس رات سٹیج پر بے تحاشا چلانے پر پردہ گرا دیا گیا تھا، اور اس کے کئی ساتھی اسے اٹھا کر اوپری کمرے میں لے آئے جہاں اس نے ساری رات گزاری۔ حماد کا سامنا کرنے کے خوف سے وہ گھر نہیں گیا اور اگلے دن جانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر ایک معصوم سی امید جاگی۔ ہمت کر کے وہ گھر پہنچا۔ وہاں حماد نہیں تھا، گھر کی کئی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اور اس کے کمرے میں حماد کے لیے مینا کی یاد میں بنایا تھا، وہاں شیشے پر اس سے لکھا ہوا ایک فقرہ، مجھے نفرت ہے آپ سے، اس کا دل کاٹ کر رہ گیا۔ وہ کتنی دیر اس شیشے کے سامنے گھٹنوں پر گرتا روتا رہا۔ شام ڈھلی تو اس کے دوسرے خوف نے جکڑ لیا جس کا تعلق حماد کی حفاظت سے تھا۔ وہ کہاں چلا گیا، یہ سوچ کر وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ نہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا نہ حماد کا، صرف اس کے دوست تھے، لیکن پتہ کرنے پر معلوم ہوا وہ کسی کے پاس نہیں گیا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، لیکن انسانوں کے جوب میں وہ اسے کیسے مل سکتا تھا؟ کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہمیشہ کے لیے، وہ اب نہیں ملے گا۔ جس کے بعد وہ نڈھال ہو کر داتا دربار آ بیٹھا۔ اس نے کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس ایک طرف اپنے اندر بپا ہونے والی جنگ میں خود سے لڑتا رہا، اور جانے یہ جنگ کب ختم ہوگی۔ اس کے ارد گرد آنے والے بے شمار انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس کے قریب سے وہ گزر رہے تھے وہ کس کرب کا شکار ہیں۔ پھر اچانک سے ایک دن زائرین کے ہجوم میں 2 افراد اس کے قریب آئے۔ تیمور، اپنا نام سن کر اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ اس کے سامنے وہ خواجہ سرا سر پر دوپٹہ اوڑھے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ شناسا تھا۔ لے تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم تو ہلکان ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسمیں اب تک ہم بڑے مایوس ہو چکے تھے، پر یہ تو اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے پیارے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہاں تیرے گھر کے چکر لگا لگا کر ہماری جوتیاں گھس گئی، اور تیرا کاکا کدھر ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ سسک کر بولا۔ سوال پوچھنے والا خواجہ سرا
کو وہ پہچان چکا تھا۔ یہ پیلی حویلی کا فرد تھا۔ ہائے میں مر گئی، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ یہ تو اور بھی برا ہوا۔ تجھے پتا ہے وہ شینا کم بخت مارا پھر رہا ہے، تم دونوں کے پیچھے ہوا پڑا ہے۔ تم گھر میں ہوتے تو اس کے ہتھے چڑھ چکے ہوتے۔ یہی بتانے کے لیے ہم کئی دنوں سے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ چل ہمارے ساتھ، حویلی میں بلایا ہے تم کو۔ تمہاری اور تمہاری کاکی کی جان کو پھر سے خطرہ ہے۔ عماد کی جان پھر سے خطری ہے۔ یہ سن کر جیسے ہوش میں آ گیا۔ لیکن عماد کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ گیا۔ کئی دنوں سے میں اس کی خود تلاش میں ہوں۔ کہیں وہ شاہ نواز کے آدمی اسے اٹھا کر تو نہیں لے گئے؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ اس موئے کے مشت ڈنڈے تو ابھی تک اس کی تصویر لیے گھوم رہے ہیں۔ تو حویلی چل، ہم تجھے کاکے کو بھی ڈھونڈ لیں گے جیسے تجھے ڈھونڈ لیا۔ چل اٹھ۔ وہ ان کے ساتھ تیزی سے اٹھا اور باہر کی سمت بڑھ گیا۔ لیکن ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ سرخاب دادا نے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ کیا وہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے؟ سرخاب تیمور کی باتیں سن کر وہ خواجہ سرا ٹھٹکا، پھر آہ بار کے بولا، معاہدہ نہیں ٹوٹا پیارے، پر زندگی ٹوٹ گئی ہے۔ شاید معلوم نہیں تجھے، سرخاب دادا نہیں رہے اس دنیا میں۔ یہ تھی آج کی قسط نمبر 8۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیں۔ قسط نمبر 9 انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تھینک یو۔